آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین پاکستان کی افواج کی پیش قدمی نے بھارت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ بارڈر پر ہلچل ہونے لگی ہے، مودی میڈیا رونے لگا، زی ٹی وی کا ہنگامہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین پاکستان نے بھارت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دی ہیں۔ چین پاکستان نے بھارت پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ زی ٹی وی کا جو ہنگامہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ زی ٹی وی نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ سبق سکھایا جائے، ورنہ دونوں ملک بھارت کو کھا جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق چینی فضائیہ کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی پاکستان کو چین بھارت کشیدگی میں شامل کرنے کا منصوبہ، بھارت کی نئی چال سامنے آ چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اخبار انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ چین نے پینگ گونگ میں اپنے فوجوں میں اچانک اضافہ کیا اور وہ پاکستانی اسکردو ایئر بیس پر تعینات ہو رہی ہیں، اور پاکستان بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے، جبکہ وہ علاقے میں ہیلی پیڈ بھی تیار کر رہا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ تیز ترین چینی لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں کے درمیان ہندوستانی مسلح افواج نے مشرقی لداخ سیکٹر میں اپنے جدید ترین صورتحال ظاہر کرنے والے زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی نظام کو تعینات کر دیا ہے۔ اس شعبے میں جاری تعمیر کے ایک حصے میں ہندوستانی فوج، ہندوستانی فضائیہ دونوں کی فضائی دفاعی نظام کو سیکٹر میں تعینات کیا گیا، تاکہ وہاں چینی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں یا پیپلز لبریشن آرمی کے ہیلی کاپٹروں کو کسی قسم کی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں چینی افواج نے سخوئی 30 جیسے بھاری ہتھیار اور اس کے اسٹریٹجک بمباروں کو آزاد کشمیر میں پہنچایا، جن کا پتہ چلا ہے کہ وہ اس ہاتھرس سے 10 کلومیٹر فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستانی علاقے کے قریب اڑان بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو جلد ہی ایک دوست ملک سے ایک انتہائی قابل فضائی دفاعی نظام مل رہا ہے، جس سے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پر کسی بھی دشمن سے بچنے کے لیے پورے علاقے کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب چینی ہیلی کاپٹر سیکٹرز میں ہندوستانی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بہتری پرواز بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسکردو ایئر بیس پر چینی لڑاکا طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ چینی فضائیہ اسکردو سے لدھ اور لدھ کشمیر دونوں لحاظ سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کے قریب نمو کے علاقے کا اچانک دورہ کیا تھا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی نے نمو کے علاقے میں بھارتی فوج کے جوانوں سے خطاب کیا، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ مہینے سے لداخ کے علاقے میں بھارت کو چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست کے بعد بھارت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے شہریوں کا دھیان لداخ سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کر دیں، لیکن ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ماہرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چین بھارت کے اندر گھس کر تباہی مچا رہا ہے۔ لداخ میں چینی فوج نے بھارتی فوجیوں کو اغوا کر کے ان کی پینٹیں اتار کر ڈنڈے برسائے اور ان کے پچھواڑے لال کر دیے۔ بھارتی فوج کے کچھ آفیسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ چینی فوج نے مزید ہتھیار بھی لداخ میں منگوا لیے۔ بھارت کی چینی
چیخیں نکل گئیں۔ دنیا بھر میں شدید شرمندگی کا سامنا۔ انڈین فوج نے چینی فوج سے معافیاں مانگنا شروع کیں اور چینی فوج نے مزید فوجی مشقیں شروع کیں۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی۔ خارجہ امور کی ماہر آرتی ٹیکو سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج سے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہوئے۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا۔ اگر PLA سے انہیں پہاڑ سے نیچے پھینکا تو ٹھوس نقصان ہوگا۔ آرتی ٹیکو سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا اور ان کو نیچے پھینک دیا، جس سے کافی نقصان ہو رہا ہے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی۔ خارجہ امور کی ماہر نے کہا ہے کہ بھارت پوری طرح بوکھلا چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، جس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گلوان وادی میں بھارت اور چینی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت 2 جوان ہلاک، اور بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدہ صورتحال کے بعد بھارت اور چین کے فوجی حکام کے درمیان صورتحال معمول پر لانے کے لیے مذاکرات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 بار سرحدوں کی خلاف ورزی کی، چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی سرحدی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ دوسری جانب دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے 40 سے زیادہ فوجی لاپتہ ہوئے۔ ان لاپتہ ہونے فوجیوں میں حتمی طور پر موصول نہیں ہوئی اور زندہ مارے جا چکے ہیں۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کڑے سوالات اٹھا دیے۔ ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں چھپ رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ نریندر مودی بہت ہو گیا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لداخ میں کیا ہوا۔ چین نے بھارتی فوجیوں کو مارا، ہمارے علاقے پر قبضہ کیا، وہ خاموش کیوں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت اور چینی فوج سے جھڑپ پیر کی رات لداخ کی گلوان وادی میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ اونچائی سطح پر تابڑ توڑ حملے لداخ کے اوپر بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ کا آغاز ہو چکا ہے وادی گلوان میں، اور کشیدگی ترین لہر 1 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار 9 دسمبر کو ایک بار اٹھی تھی، اور اس نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ انڈین فوج نے کہا ہے کہ فریقین فوری طور پر علاقہ جھگڑا بند کر دیا اور الگ الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج چین سرحد پر انڈین فوجیوں کی جتنی تعیناتی ہے وہ اس سے قبل کبھی نہیں تھی، یہ چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈین فوج آج LAC کو ایک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھی ہے، اور چین نے ابھی تک ان کے تبصروں کا جواب بالکل نہیں دیا۔